الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان اور قرآن، ہمارے اس پروگرام کے 2 حصے اور 2 سیشن ہوتے ہیں، اور لہذا پہلے حصے میں ہم ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کو ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لہذا تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ 15ویں دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے خاشعین کی سی اطاعت نصیب فرما، اور اس میں دل دادہ لوگوں جیسی بازگشت کے لیے میرا سینہ کھول دے اپنی پناہ کے ساتھ، اے خوف زدوں کی پناہ۔ اور دعا کے بعد اب بڑھتے ہیں ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف، کہ جہاں ہم کچھ باتیں قرآن مجید سے متعلق یا کوئی داستان آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس سلسلے میں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ماہ مبارک کے رمضان کے شب 15 اور کل کا دن 15واں رمضان المبارک کا دن ہے، اور اس دن کی عظمت اور اہمیت کے سلسلے میں تمام عالم اسلام اور خاص کر تمام عالم تشیع اس دن کی عظمت سے واقف ہیں۔ لہذا سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر مبارکباد اور تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور آج کچھ باتیں امام حسن علیہ السلام کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ لہذا اس سلسلے میں جیسا کہ روایات میں اور تواریخ کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 3 ہجری کے وسط میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کتاب اعمال الواعظین اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی یہ بات درج ہے کہ جناب ام الفضل انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول کے بدن کا ایک حصہ بدن سے الگ ہوا اور میری آغوش میں آ گئی۔ جناب ام الفضل گھبرائی، ڈری اور گھبرائی ہوئی حالت میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچی، اور بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اپنا خواب بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے خواب سنا اور خواب سن کے مسکرانے لگے۔ جناب ام الفضل نے سوال کر لیا، اے اللہ کے رسول، میں خواب بیان کر رہی ہوں، اور خواب بھی ایسا کہ جو ڈرانے والا اور خوف دلانے والا خواب ہے، اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ام الفضل، یہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ کے رسول خواب کی تعبیر بیان فرما دیجیے کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا،
الفضل اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب جلدی ہی پروردگار عالم میری بیٹی کو ایک بیٹا عنایت کرے گا جو سب سے پہلے تمہاری آغوش میں آئے گا۔ جناب الفضل نے خواب کی تعبیر سنی اور مسکرانے لگی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی کہ جب وہ وقت آئے کہ نور نظر رسول، لخت جگر بنت رسول، جناب بطول میری آغوش میں آئے۔ یہ کب دن آئے گا اس کا انتظار ہونے لگا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب ماہ مبارک رمضان کے 15ویں تاریخ کو پروردگار عالم نے اپنے رسول کی بیٹی کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت فرمائی۔ اور اس ولادت کے متعلق یہی ہے کہ جیسا کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ الفضل سب سے پہلے میرا بیٹا، میرا فرزند بنت رسول، سب سے پہلے میرا بیٹا، میرا فرزند بنت رسول کا بیٹا یعنی امام حسن علیہ السلام تمہاری آغوش میں آئے گا۔ ولادت کے فوراً بعد جناب سلمہ امام حسن علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھائے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ گئی، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کو مبارکباد پیش کی اور امام حسن علیہ السلام کو آغوش رسالت کے حوالے کر دیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے رحل کو قرآن مل گیا، جسم کو جان مل گئی، طور کو جلوہ مل گیا، نور کو نور مل گیا۔ اللہ کے رسول کی آغوش میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور اللہ کے رسول بے پناہ خوش ہیں کہ ان کو ان کا وارث مل گیا۔ اسلام خوش ہے کہ انہیں اس کا نگہبان مل گیا۔ قرآن خوش ہے کہ مفسر وارث مل گیا۔ عالم اسلام زمین سے آسمان تک خوشیوں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ مولا کائنات کو مبارکباد پیش کی گئی، اور مولا کائنات سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ بچے کا نام تجویز کر دیجئے، بچے کا کچھ نام رکھ دیجئے۔ مولا کائنات نے یہی کہا کہ رسول کے ہوتے ہوئے میں خود سے بچے کا نام نہیں رکھ سکتا، لہذا یہ کام اللہ کے رسول فرمائیں گے۔ رسول بھی خاموش ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے میں خود بچے کا نام نہیں رکھوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے جبرائیل امین نازل ہوئے، اور نازل ہونے کے بعد اللہ کا سلام و درود و تہنیت و تبریک کے بعد ارشاد فرمایا، اے رسول، اے اللہ کے حبیب، آپ میں اور علی میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی، لہذا بچے کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھ دیجئے۔ جبرائیل سے معلوم کیا گیا کہ ان کے فرزند کا کیا نام تھا۔ جبرائیل نے جواب دیا کہ ان کے فرزند کا نام تھا شبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مگر یہ عربی لینگویج تو نہیں ہے، شبر تو یہ عمرانی کا عربی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے حسن۔ لیجئے صاحب، حسن نام رکھا گیا، اور اس ایک نام رکھنے میں کتنا انتظام کیا گیا کہ مولا کائنات نے اللہ کے رسول کے حوالے یہ ذمہ داری کی، اور اللہ کے رسول نے بارگاہ خداوندی سے حکم الہی کا انتظار کیا، اور جب یہ پورے کا پورا انتظام اور پروگرام ہو گیا تو اب اللہ کے رسول نے اپنے نواسے امام حسن کا نام حسن رکھ دیا۔ یہ یہاں پر قابل غور بات یہی ہے کہ نام جو صرف ایک علامت ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہ نام رکھے جاتے ہیں، اور نام رکھنے والا اس بات کی گارنٹی نہیں لیتا کہ جو نام رکھا جا رہا ہے اس کا کردار بھی ویسا ہی ہوگا، اس طرح کی کوئی گارنٹی نام رکھنے والا نہیں لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر آنے والا بچہ بالکل نادان ہوتا ہے لیکن نام اس کا عالم رکھ دیا جاتا ہے، کمال سے بہت دور ہوتا ہے، دور دور تک کمال کا پتہ نہیں ہوتا، مگر اس کا آنے والے مہمان کا یا بچے کا نام
کامل رکھ دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں نام کی بس اتنی سی ویلیو ہے، مگر اس گھرانے میں نام کی اتنی ویلیو ہے کہ اس نام کے لیے باقاعدہ طریقے سے بارگاہ خداوندی سے جبرائیل امین یہ پیغام اور حکم لے کر پہنچے، اور سابقہ انبیاء میں سے 2 نبیوں کی تاریخ اور ہسٹری کو ریوائز کیا گیا کہ آپ میں اور علی میں وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون میں تھی، لہذا ان کا نام ہارون کے فرزند کے نام پر رکھ دیا جائے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ نبوت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کے برائے نام بھی محتاج نہیں ہوتے، یہ بھی ادھر سے آتے ہیں، ان کے کمالات بھی ادھر سے آتے ہیں، ان کے نام بھی ادھر سے آتے ہیں۔ جو دنیا کے برائے نام بھی محتاج نہ ہو، وہ دنیا کے کمالات کے کہاں محتاج ہوں گے؟ تو یہ امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کہ آپ کے نام رکھنے میں ہی اتنا انتظام کیا گیا کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو آسمان کی بلندیوں سے بیت رسول میں بھیجا، بچے کا نام یہ رکھ دیا جائے۔ تو آئیے بس انہی چند باتوں کے بعد مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک تجھے امام حسن علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ، عصمت اور بزرگی اور امام حسن علیہ السلام کی تمام عبادتوں کا واسطہ ہماری اس عبادت اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور ہمارے لیے نجات کا راستہ فراہم فرما۔ اور میرے مالک تجھے واسطہ محمد وال محمد کا تمام انسانوں کو خاص کر شیعان حیدر کرار کو اس بلا، اس بیماری سے محفوظ فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل مولا 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 مولا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا، کعبے کی چھت پر غازی کا ایک روز علم لہرائے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بغیر فرمان ابن زہرا، بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی، کرے گا کر وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی، چلائے گا وہ علی کا سکہ، چلائے گا وہ علی کا سکہ، کسی کا سکہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے، امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن لے، اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، وہ آ رہا ہے
کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ انا کے جزموں میں بہنے والوں، ہوائے مذہب میں رہنے والوں، کوئی کرے گا حلال تم کو حرام ماتم کو کہنے والوں، دکان فتووں کی بند ہوگی، کسی کا فتویٰ نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین نجاست سے دور ہوگی، چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی، علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمیں پہ زندہ نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ مریں گے سب مصلحت کے عادی، کہاں پہ جائیں گے یہ فسادی، چھپائیں گے کس طرح سے چہرے، حرم سے ہوگی یہ جب منادی، میری حکومت میں اس زمیں پر عدو زہرا نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی